ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملے۔ میں نے یہ مختصر سی بات اس لیے کی ہے، یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، برکت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں۔ آپ کی تشریف آوری کا مقصد سمجھیں، آپ کی دنیا میں آنے کا مقصد سمجھیں۔ بچوں والی خوشیاں نہ منائیں، سمجھداروں والی خوشیاں منائیں۔ کسی کے گھر میں مہمان آتا ہے، بڑے بھی خوش ہوتے ہیں، بچے بھی خوش ہوتے ہیں۔ بچے خوش ہوتے ہیں کہ مہمان آیا ہے تو آج چاول پکیں گے، مہمان آیا ہے بریانی پکے گی، مہمان آیا ہے سویاں پکیں گی، بچے اس پہ خوش ہیں۔ اور بڑے خوش ہیں، بھئی یہ بہت بڑا آدمی ہے، معزز مہمان ہمارے گھر آیا ہے، ہمیں شرف میزبانی بخشا ہے، تو ہم کوشش کریں گے ان کی آمد کے مقصد کو پورا کریں۔ یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ کیوں آئے ہیں؟ تو بچے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے آنے پر پکے گا، اور بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ان کے آنے کے مقصد کو سمجھ کے ہم ان کی ضرورت کو پورا کریں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں کیوں تشریف لائے؟ اس مقصد کو سمجھیں۔ صرف ان کے آنے پر جھنڈیاں لگانا، ان کے آنے پر جلوس نکالنا، ان کے آنے پر مٹھائیاں تقسیم کرنا، اس کا مطلب یہ آپ کی آمد کے مقصد کو سمجھا نہیں ہے۔ میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں بات سمجھانے کے لیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مقصد اور اللہ کے نبی کے دور کی بچیاں بھی سمجھ گئی تھیں، اور آمد کا مقصد آج کے بڑے بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف لائے ہیں اور آپ مدینہ میں داخل ہو رہے ہیں اور استقبال ہو رہا ہے، اور بچیاں کیا پڑھ رہی ہیں؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع۔ عام طور پہ یہ دو شعر پڑھے جاتے ہیں، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی، کہ ہمارے اوپر 14ویں کا چاند نکل آیا، اللہ اکبر، ایک گھاٹیوں سے نکل کر آئے، اور جب تک وہ شکر کرنے والا زندہ رہے اس کے ذمے ہے کہ شکر کرے، اللہ پاک نے چاند ہمارے پاس بھیجا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں جو روح ہے ان اشعار کی، اس کو ہم نے چھوڑ دیا۔ وہ کیا ہے؟ ایها المبعوث فینا جئت بالامر المطاع، حضور آپ ہمارے پاس آئے ہیں، انشاءاللہ آپ کی ہر بات کی اتباع کی جائے گی، آپ فرمائیں گے اور ہم مانیں گی۔ اس دور کی بچی بھی سمجھ گئی تھی، آج کے بڑے کو بھی سمجھ نہیں آ رہی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ خوش ہوں، لیکن خوشیاں بڑوں والی منائیں، خوشیاں بچوں والی نہ منائیں۔ مجھے یہاں بات یاد آئی، میں اپنے تبلیغی جماعت کے احباب سے گزارش کیا کرتا ہوں، عام طور پہ وہ اہل بدعت کے لیے ایک جملہ کہا کرتے ہیں، بھی یہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ بڑے بھائیوں کی مسجد میں گئے تھے، بڑے بھائیوں سے ملاقات ہوئی تھی، میں نے کہا مجھے اس پر اعتراض نہیں کہ آپ بھائی کیوں کہتے ہیں، مجھے اس پر ہے کہ آپ بڑے بھائی کیوں کہتے ہیں۔ آپ انہیں بھائی کہو لیکن بڑا تو نہ کہو نا۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر وہ خوشیاں مناتے ہیں جو بچوں والی ہیں، تو کہنا بھی ہے تو ان کو چھوٹے بھائی کہو، ان کو بڑے بھائی تو نہ کہو، چھوٹے بھائی کو، کیونکہ انہوں نے کام جو چھوٹوں والا کیا تو چھوٹے بھائی ہوئے، آپ ان کو بڑے بھائی کہہ رہے ہیں۔ پھر دوسری بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ دیکھو جب بڑا کہیں گے تو بڑے کی عظمت ہوتی ہے، اور یہ تو مریض ہے، مریض کی عظمت نہیں ہوتی ہے، مریض پر شفقت ہوتی ہے، اور چھوٹے پر بھی شفقت ہوتی ہے۔ ان کو چھوٹا بھی سمجھو اور مریض بھی سمجھو، ان پر شفقت کا معاملہ کرو۔ ان کو بڑا سمجھو گے تو پھر عظمت اختیار کرنی پڑے گی، اور جب عظمت ہوگی تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں من وقر صاحب بدعت فقط آن علی ہدم الاسلام، جو بدعتی کی تعظیم کرتا ہے وہ گیا کہ دین مٹانے میں اس بدعتی کی مدد کرتا ہے۔ تو ذرا یہ بات سمجھیں، میں صرف گزارش کی ہے کہ بات سمجھنے کی کوشش کریں۔ تبلیغ ہمارا کام ہے، ہم نے کرنا ہے، اور ہمارا کام ہے، ہم نہیں کرے گا تو کون کریں گے؟ یہ ہمارا کام ہے اور کرنے والا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ میں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔